نماز عشاء کے بعد اپنی انگلی پر یہ لفظ پڑھ لیں، صبح کمرے کے باہر موکل انسانی شکل میں آئے گا، 47 کروڑ فوراً دے جائے گا، خدا کی قسم یہ سچ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور وسعتوں، برکتوں کے دروازے کھولے ہیں، جن میں بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کے ہمارے وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے اور اس لفظ کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر اور اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی دکان کے غلے پر یا اپنی دکان پر، اپنے گھر پر، غرض کہیں بھی ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکالا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے غلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگار نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے اور 3 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا لفظ، ایسی صورت ہے، جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ظاہری اسباب آپ نے لازمی اختیار کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ایک خوبصورت لفظ اور سورت کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورت کوثر 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیاوی کے اندر ترقی چاہتا ہے اور جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس سورت کو اپنا لے اور اسے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ وظیفہ صرف 3 دن 3 روز کا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ٹائم مقرر کر لیں، کسی نماز کے بعد اتنے دن جو آپ کو بتائے ہیں یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ امیر اور دولت مند بن جاؤں گا تو اپنے خاندان والوں کو یا دوست احباب کو نیچا دکھانا ہے۔ فخر و غرور نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی میٹھی چیز یا کوئی دوسری چیز آپ نے بانٹنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کریں۔ محترم ناظرین اکرام، آج کل کے زمانے میں پیسہ
ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مرادیں پوری ہوں گی، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے لیکن بے حد مجرب ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک جب کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی ہے۔ بس ہمیں تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ وظیفہ ایک مبارک لفظ اور قرآن پاک کی چھوٹی صورت کا ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ جس کو یہ لفظ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر کہیں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر توجہ کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوگا۔ یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی دن پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کسی بھی جگہ پر پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ یہ تو لازمی پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو آپ لوگ یہ وظیفہ 3 دن کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 11 دن تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کوئی بھی دن ہو، یعنی جس دن بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس ویڈیو کو کر لو۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے آپ یہ سمجھ لیں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے دعائیں دو گے۔ اپنی اپنی حاجت کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ جب بھی آپ کو وقت بآسانی ملتا ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اکثر مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مشقت اور مزدوری کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی عمل کو کر سکتی ہیں، اور وہ تو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور دولت کی جو بھی پریشانی ہو یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ اس مسئلے کے حل کی نیت رکھ کر یہ پڑھو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت و شفقت نازل ہوگی۔ اگر آپ پہلے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب نے پہلے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گی۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے
10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है, इसलिए आप कोशिश करें कि दरूद शरीफ के लिए ये वजीफा एक मरतबा करना है। आप कोशिश करें कि दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। एक हाजत के लिए ये वजीफा एक मरतबा ही करना है। दिन में एक हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, फिर दूसरी कोई हाजत हो आपकी, कोई दूसरा मसला हो उसके लिए दूसरी मरतबा पढ़ लें, तीसरी कोई हाजत हो, तीसरी कोई मसला हो उसके लिए तीसरी मरतबा पढ़ लें। बहुत सारी हाजतें हैं आपकी तो उनको अलग अलग दिनों में आप पढ़ सकते हैं। आज रात को अपनी उंगली पर ये लफ्ज पढ़ लें, सुबह होते ही आपके कमरे के बाहर मुअक्कल इंसानी शक्ल में आएगा, 47 करोड़ रुपए की फौरी मदद करेगा। मोहतरम नादरीन, रात के वक्त ये वजीफा पढ़ लें, इशा के बाद किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ लें। सुबह तक जब भी सोएं, आप 3 बजे रात के सोएं, 4 बजे सोएं, ये नहीं कि पढ़ते ही आपको सो जाना है, बस रात को ये वजीफा पढ़ लें। अब जब मर्जी सोएं, कोई मसला नहीं। इशा के बाद ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आसान, बहुत आसान सा अमल है, मौजज़ात को देखने वाला अमल है, गैबी दौलत को अर्जेंट तौर पर अपने पास लाने वाला अमल है। ऐसा अमल है कि रात को लोगों ने ये वजीफा पढ़ा और सुबह माला माल हो गए, दौलत की रेल पैल हो गई, दौलत की बरसात सुबह से उनकी जिंदगी में होना शुरू हो गई। दौलत की बरसात, दौलत की बारिश। रात को वजीफा पढ़ के सुबह देखना चाहते हो तो रात को 1 मिनट का ये अमल करके आप लोग देख लेना। तकदीर के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, तकदीर ऐसे खुलेगी कि आप लोग खुद मुझे कमेंट में मैसेज करके कहोगे कि हमारा ये मसला पैसों का, रिज्क का हल हुआ है। खुद कहोगे, इंशाल्लाह खुद आजमा के देख लो, खुद ये अमल करके देख लो। अपनी जिंदगी से देखना रिज्क को आते हुए, अपनी आंखों से देखना दौलत को आते हुए देखना। ये वजीफा जिस किसी को बताया उसकी जिंदगी में पैसा तो आया ही आया, लेकिन वो पैसा ऐसे आया फिर कभी गया नहीं। वैसे तो आप लोगों ने कोई अमल, कोई वजीफा किया होगा, आपको पैसे मिले होंगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिले होंगे, अगर आपको पैसे मिले होंगे तो कुछ टाइम बाद खत्म हो गए होंगे। तो ये वो वजीफा है कि पैसा अगर एक मर्तबा आपके पास आ जाएगा तो फिर जाने का नाम नहीं लेगा। पैसे को आपसे मोहब्बत हो जाएगी, ये समझ लें पैसा आप पर आशिक हो जाएगा, दौलत आप पर आशिक हो जाएगी। दौलत का और पैसों का ये बादशाह अमल है, बादशाह वजीफा है। अपनी जिंदगी में जो भाई बहन कहते हैं हमें गैबी पैसे चाहिए, गैबी दौलत चाहिए, अर्जेंट चाहिए, सुबह वजीफा पढ़ें शाम को पैसा मिल जाए, तो रात को पढ़ें तो सुबह को मिल जाए, तो ये वजीफा आज उन तमाम बहन भाइयों के लिए है जो हमेशा एक शिकायत करते हैं कि माली परेशानी खत्म नहीं हो रही, माली मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शोहर है तो वो दिहाड़ी लगाता है, पैसे लाता है, तो वो इतने होते हैं कि एक वक्त का खाते ही दूसरे वक्त का जो है वो भूखे सोते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, किराए का मकान है, तंग दस्ती है, फाके हैं, गुर्बत है, लाचार हैं बेचारे। इतनी परेशानियों में मेरे भाई बहन जो हैं, जो वीडियो देखते हैं, इतनी शदीद परेशानियों में हैं। आप लोग आमीन जरूर कहिएगा। आप लोगों के लिए दुआ मंगवा रहा हूं, आप लोगों की मुश्किलात के लिए, क्योंकि ये आमीन कई लोग एक साथ जब आमीन कहते हैं तो मेरे भाइयों, तो किसी एक की आमीन में भी आपका काम हो जाता है। तो सब मिल के आमीन कहिएगा। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा तमाम दोस्त, तमाम लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं। मेरे मौला, मेरे प्यारे अल्लाह, जो भाई बहन तंग दस्त हैं, गरीबी में हैं, पैसे की कमी है, उनके पास पैसा नहीं है, मेरे मौला गैब से उनको रिज्क अता कर दे, गैब से उनको दौलत अता कर दे, उनके पास इतना पैसा आ जाए, जो भाई मेरा, जो मेरी बहन इस वक्त इस वीडियो को देख रही हैं, दौलत इतनी आ जाए कि वो खुद बांट बांट के थक जाएं, लेकिन दौलत खत्म ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे मौला, जो मेरे भाई बहन परेशान इस वीडियो को नहीं भी देख रहे, मेरे मौला उनकी मदद कर दे, तमाम मुसलमानों की मदद कर दे, हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान पर अपना खास रहम कर दे। मेरे मौला, जहाँ कहीं मुसलमान हैं, इंडिया में, सऊदी अरेबिया में, मेरे मौला तमाम मुसलमानों की मदद कर दे, तमाम मुसलमानों को गैब से रिज्क अता कर दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आमीन लाजमी कहिएगा। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा रात के वक्त का है जो आपको बताने लगा हूँ। रात के वक्त आपको इशा के बाद से लेकर पूरी रात पड़ी हुई है, किसी भी दिन कर लो। अगर आज वीडियो देख रहे हो, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, जब दिल करे ये वजीफा पढ़ के देख लेना। एक दिन पढ़ लो, 1 दिन पढ़ लो, 2 दिन पढ़ लो, 3 दिन पढ़ लो, लेकिन आप लोगों को एक दिन में अगर मौजज़ात देखने हो तो जिस तरतीब से ये अमल बताऊंगा आप पढ़ लेना। एक दिन का ये अमल है, सिर्फ एक दिन का। कभी ऐसा होता है कि कोई भी ज्यादा किसी का मसला होता है तो वो 2-3 दिन कर लेता है, लेकिन अमूमन देखा गया है
جس کو یہ وظیفہ بتایا ہے 1 دن کے اندر اندر اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ 3 دن کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، سب سے پہلے رات کے وقت گھر میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر آ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، جب کاموں سے فارغ ہوں پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات پڑی ہوئی ہے، آپ کو کون سی جلدی ہے؟ آپ کو تو اب کام پہ نہیں جانا، کھانا کھا لیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں۔ بھلے 12 بجے کے بعد کر لیں، 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد کر لیں، پوری رات پڑی ہے آپ کے پاس، عشاء کے بعد جب وقت ملے کر لیں، عشاء کی نماز ہو اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 منٹ نکالیں اس وظیفے کے لیے، بس 1 منٹ گھر میں میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں، گھر کے اندر یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت آنا شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد پہلا کلمہ سب سے پہلے پڑھ لیں گے۔ 1 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے، 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے آپ لوگوں کو اب درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی بھی جس طریقے سے جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اپنی طرف سے آپ کو میں خود نہیں بتا رہا، نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو جس طرح سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں۔ تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے 1 مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لیجیے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ، یہ اسم یا عزیزو آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ 100 مرتبہ یا عزیزو جب پڑھ لیں اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، ایک اور وظیفہ، یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یا جبارو تو آپ لوگوں کو 100 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، ایک بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہ آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لے۔ دعا مانگ کے یا تو آپ اس وقت سو جائیں یا پھر آپ کو سونے کا موڈ ہو جب سو جائیں، انشاءاللہ صبح معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا ہے وہی کیجیے گا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔